إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی اور شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے اور انگنت لا تعداد بے حساب اور بے شمار درود السلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ منورہ مشرفہ معظمہ اور مکرمہ پر جنہیں رب کائنات نے کل کائنات کا امام و پیشوا بنا کر مبعوث فرمایا۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی اس خطبہ جمعہ کا عنوان ہے دل کی زندگی۔ تقاضۂ فطرت کے مطابق خالق کائنات نے ہر خوبصورت اور قیمتی شے کی حفاظت کے لیے ایک مناسب جگہ کا انتظام فرمایا ہے۔ پھول یہ بہت ہی حسین اور دلکش شے ہے، اس لیے اس کی حفاظت کے لیے اور ظالم ہاتھوں کی دسترس سے محفوظ رکھنے کے لیے اسے کانٹوں کے پنجرے میں محبوس کر دیا۔ اسی طرح جسم انسانی میں دماغ ایک قیمتی شے ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہڈیوں کی ایک ایسے خول کے اندر محفوظ کر دیا کہ خارجی کوئی اثر آسانی کے ساتھ دماغ تک نہ پہنچ سکے۔ دل اس سے بھی زیادہ قیمتی شے ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو اس سے بھی اچھی جگہ میں نصب فرمایا۔ 24 پسلیاں ہیں، دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینے کی بائیں جانب 1 سے لے کے 5 پسلیوں کے درمیان محفوظ کر دیا ہے۔ دل کی 2 حرکتیں ہیں،
ایک ہے حرکت انبساطی، دوسری حرکت انقباضی۔ کبھی وہ خوش ہو کر دھڑکتا ہے تو آدمی کا مزاج بہت ہی خوب رہتا ہے، اور انقباضی کبھی وہ غم کی حالت میں جب دھڑکتا ہے تو پھر انسان کے باقی اعضاء بھی غمزدہ ہو جاتے ہیں، ورنہ دل تو ایک ہی ہے۔ دیکھیے جسم کے اندر کچھ ایسے اعضاء ہیں جو بڑا اہم ہے، اللہ نے ایک، اگر دو دل ہوتا تو ایک اگر ہارٹ کا شکایت تو کوئی پرواہ نہیں ہوتا، جیسے کڈنی دو ہیں، کان دو ہیں، آنکھیں دو ہیں، ہاتھ پیر دو ہیں، لیکن دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی دیا ہے، لیکن اس کی جو حرکت ہے وہ کبھی ایمان کی حالت میں دھڑکتا ہے اور کبھی ایمان کی کمزوری میں دھڑکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 4 کے اندر، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں رکھا ہے۔ قلب کی تثنیہ ہے، مثنیٰ ہے قلبین۔ اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھا ہے کہ چلو ایک خراب ہو جائے تو دوسرے سے ہم کام چلا لیں گے۔ دل مخروطی شکل کا گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اور اسے عربی میں قلب کہا جاتا ہے۔ قلب کے معنی الٹا، دل سینے میں الٹا معلق ہے، اور اس لیے بھی کہ دل بدلتا رہتا ہے، بدلتے رہتا ہے دل۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا کہ مثل القلب کریشۃ بارض فلاۃ، کہ قلب کی مثال اس پر کسی ہے، جو پرندے کا پر ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی نے پر سے مثال دی کہ قلب کی مثال اس پر کسی ہے جو چٹیل میدان پر پڑا ہوا ہو، اور ہوائیں تقلبہ الریاح، ہوائیں اسے ایسے الٹ پلٹ کرتا ہے کہ ظاہرا لبطن، کبھی وہ پیٹ کے بل تو کبھی پیٹ کے بل ہوتا ہے۔ تو پرندے کا جو پر ہے، اگر اسے چٹیل میدان میں زمین پہ آپ رکھ دیں گے، ہوائیں چلیں گی تو وہ جو پر ہے وہ الٹتے رہتا ہے، پلٹتے رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل بھی الٹتے رہتا ہے، پلٹتے رہتا ہے۔ میرے بھائیوں اور پردہ نشین ماں بہنوں، جس طرح نباتات کا مرکز جڑ ہے، اور جس طرح اعتقادات کا مرکز توحید ہے اور عبادات کا مرکز نماز ہے، اسی طرح وجود انسانی کا مرکز دل ہے۔ قلب ہی وہ سرچشمہ اولین ہیں جہاں خیالات، احساسات، جذبات، تمناؤں، آرزوؤں، چاہتوں، ارادوں، امنگوں اور ولولوں کے جھرنے پھوٹتے ہیں۔ اگر فساد اس میں آ جائے تو سارے کردار میں پھیل جاتا ہے، اور اصلاح بھی اگر اس دل کی ہو جائے تو ساری صورت سنور جاتی ہے۔ اصلاح ہو جائے تو، اسی لیے شاعر نے کہا کہ دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ الا یہ حرف تنبیہ ہے آگاہ کے لیے، کہ بڑی بہترین نصیحت کرنے والے ہیں اللہ کے نبی، بہت قیمتی باتیں بتانے والے ہیں، اسی لیے آپ نے حرف تنبیہ کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ فرمایا۔ الا یاد رکھو، سن لو، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، مضغہ کہتے ہیں اتنا بڑا ٹکڑا جسے منہ میں لے لیا، منہ میں آدمی ڈالتا ہے، ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا،
دل بہت بڑا نہیں ہے، لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں اگر اچھا آدمی ہے کہ بہت بڑا دل والا ہے، یہ بڑا دل ہے اس کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے دل کے سائز اور اس کا دل کا سائز بہت فرق نہیں، دل اتنا بڑا ہے، چھوٹا سا ہے، وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سن رکھو، جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ سنور جائے تو پورا بدن سنور جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے، سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی بعثت لوگوں کی دل کی اصلاح کے لیے ہوئی ہے، کہ لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اور لوگوں کو بروائے کار لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قلب درست ہے تو ہی اصل مربی و مزکی اور مفتی و جج ہے۔ قلب اگر بگڑ جائے تو باہر کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی امداد انسان کو نہیں سنوار سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا لوگوں کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، دل کو جگانے کے لیے، لہذا اگر کسی کا دل جاگ جائے تو قسمت جاگ اٹھتی ہے، اور اگر دل سو جائے تو تقدیر انسانی سو جاتی ہے۔ اگر دل زندہ ہے تو آدمی زندہ ہے، اگر دل مر جائے تو آدمی چلتی پھرتی لاش کے سوا کچھ نہیں۔ شاعر نے کہا اے دل زندہ مجھے ڈر ہے کہ تو کہیں مر نہ جائے، زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ دل کے متعلق قرآن و حدیث میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، اور شاعروں نے بھی دل کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، گانے والوں نے بہت کچھ گایا دل کے بارے میں، شاعروں نے بہت کچھ شعر و اشعار کیے۔ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں دل کے متعلق ایک آدھ بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا، جو کہ بڑی اہم ہے، کہ دل ایمان کا محل ہے۔ جی ہاں، جس میں انسانی اعضاء میں دل اتنا اہم عضو ہے کہ اسے ایمان کی جائے قرار اور محل بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 7 کے اندر کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔ ایمان کا محل دل ہے، ایمان کی جائے قرار دل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کا امتحان لیا، اور پھر ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں میں مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا۔ اسی سورت کی آیت نمبر 14 کہ دل ایمان کی جائے قرار ہے، ایمان کا محل ہے۔ اللہ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، دیہاتی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، حالانکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ ایمان کی جائے قرار دل ہے۔ دیہاتی لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ابھی تم نافرمانی چھوڑ کر فرما برداری اختیار کیے ہو تو کہو کہ ہم اسلام قبول کیے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہو، مومن نہ کہو، اس لیے کہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے، مومن اور مسلمان میں فرق ہے۔ فرق کچھ بھی زیادہ نہیں ہے۔ اردو میں آپ یوں سمجھیں کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور مومن اللہ کی مانتا ہے، اتنا ہی فرق ہے۔ سب مسلمان کو مان اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب، ہر مسلمان کا اس پر بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے
کہ سب مسلمان مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو مانتا ہے، لیکن ایمان والے اللہ کی مانتا ہے۔ اللہ کے جو احکام ہیں، اللہ کے جو فرمودات ہیں، وہ کون مانتے ہیں؟ وہ مسلمان نہیں مانتے، وہ ایمان والا۔ اللہ نے فرمایا اب تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 41 اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبهم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، آپ کو وہ لوگ غمزدہ نہ کریں جو کفر میں سبقت لے جا رہے ہیں۔ ان میں سے منافق لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، لیکن اللہ فرماتے ولم تؤمن قلوب، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلق اور بے چین ہو جاتے آپ کہ سارے لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے ہیں، ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں سب لوگ؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں اپنی زبان سے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ مومن نہیں ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ تو دل یہ ایمان کا محل ہے، ایمان کی جائے قرار ہے۔ آپ ایمان کو کہاں ڈھونڈتے پھریں گے؟ اگر آپ کا دل درست ہے تو آپ کا ایمان درست ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا لا يستقیم ایمان عبد حتی يستقیم قلبہ ولا يستقیم قلبہ حتی يستقیم لسانہ، کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، اور کسی کا دل درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو۔ دل کی درستگی کے لیے پہلے زبان کی درستگی ضروری ہے، اور ایمان کی درستگی کے لیے دل کی درستگی ضروری ہے۔ جب تک دل درست نہ ہو ایمان درست نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان کی جائے قرار دل ہے۔ اب دلوں کے اندر بگاڑ ہے، دلوں کے اندر فساد ہے، دلوں کے اندر مختلف قسم کی جرائم ہیں، بغض، حسد ہے، کینہ کپٹ ہے، جلن اور بہت ساری نفاق ہیں، تو پھر ایسے دل میں ایمان کیسے رہ سکتا ہے؟ ان تمام آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ سے معلوم یہ ہوا کہ دل کوئی معمولی عضو نہیں ہے میرے بھائیوں۔ دل جسم انسانی کا بڑا اہم عضو ہے، کہ دل جو قیمتی چیز ہے، اللہ نے ایمان جیسی دولت اور قیمتی چیز کو دل جیسی قیمتی چیز میں جاگزی کیا، کہ کسی کا ایمان دیکھنا ہے تو اس کا دل دیکھنا ہے، اگر کسی کا دل دیکھنا ہے اس کی زبان دیکھنا ہے۔ یہ ایک اہم بات ہے کہ دل ایمان کا محل ہے۔ دوسری چیز کہ دل اللہ تعالیٰ کی نظر کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، مال و دولت کو نہیں دیکھتا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہاری مالوں کو نہیں دیکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ آپ کتنے خوبصورت ہو اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں، آپ کے پاس کتنی دولت ہے یہ اللہ کو نہیں چاہیے، البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں ایمان کی مقدار کتنی ہے، اللہ کا ڈر خوف کتنا ہے، ایمان کیسا ہے، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو دیکھتا ہے۔ ایک آدمی دل کا اچھا ہے، دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، اب وہ ظاہر کیسے کرے گا؟ اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ کہہ رہا اعمال عمل کر کے دکھاؤ، مجھے عمل کرو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایمان 3 مجموعے کا نام ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان۔ زبان سے کہو لا الہ الا اللہ، دل اس کی تصدیق کر رہا ہو، اور اعمال کرو، اعضاء و جوارح سے عمل کر کے دکھلاؤ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ بتائیے آج چاہے وہ مرد ہو یا عورت،
ہر کوئی چہرے سنوارنے میں لگا ہوا ہے کہ میرا چہرہ خوبصورت ہو، میں گورا ہوں، میں اچھا دکھوں۔ آپ کو جتنا آپ کو فکر ہے اپنے چہرے کی، اپنے شکل و صورت کی، اس سے کہیں زیادہ آپ کو اپنا دل کو خوبصورت بنانا ہوگا، کیونکہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مال، دولت، بیٹے، یہ سب کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شعراء آیت نمبر 88 اور 89 کے اندر، اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن مال اور بیٹے کچھ کام نہیں آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ہاں، فائدہ وہی اسی کو ملے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر پہنچے۔ قلب سلیم، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قلب سلیم یعنی وہ دل جو شرک و بدعت سے بالکل صاف ہو، دنیا کی زیب و زینت سے بالکل وہ دل پاک ہو، اس دل کے اندر کسی قسم کی دنیاوی حرص و لالچ نہ ہو، جس دل کے اندر اللہ کا ڈر خوف ہو، ایسا دل والا آدمی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہیں۔ اللہ کو ایسے دل والا آدمی چاہیے کہ جو قلب سلیم لے کر اللہ کو پہنچے، اسی کو فائدہ ہوگا، ورنہ مال دولت کچھ کام نہیں آئیں گے، بیٹے کچھ کام نہیں آئیں گے، سب بھاگ جائیں گے۔ باپ بیٹے سے بھاگیں گے، میاں بیوی ایک دوسرے سے بھاگیں گے، دوست ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کام کوئی نہیں آئے گا، اور دولت تو کام ہی نہیں آئے گی۔ وہ تو آپ جب تک جی رہے ہیں، آپ جیسے آپ کی آنکھیں بند ہوئی وہ مال تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، ورثہ میں تقسیم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قاف کے اندر فرماتا ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے غائبانہ ڈرتا ہو۔ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے نہیں، پھر بھی آپ ڈر رہے ہیں اللہ سے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کا ڈر خوف، اور اتنا ڈر ہے کہ ہر دیکھنے والی چیز سے زیادہ اللہ کو نہ دیکھ کر ایک ہی مسلمان ڈرتا ہے۔ وجاء بقلب منیب، اور جو توجہ والا دل لایا ہو، یعنی جس دل کے اندر شرک و بت پرستی نہیں، بدعت و خرافات نہیں، دنیاوی حرص و لالچ نہیں، جو دل بالکل پاک و صاف ہے، متوجہ والا، توجہ والا جو دل لے کر آئے، ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، انہیں کہا جائے گا تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ یہاں ایک دو دن، ایک دو ہفتے، ایک دو مہینے یا ایک دو سال کے لیے رہنے کے لیے نہیں ہے گھر، یہ ہمیشہ کا گھر ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ آپ 2 دن آپ جنت میں آپ کو نکال دیا گیا، آپ 2-3 ہفتے رہے آپ کو نکلنا پڑے گا، یا آپ مر جائیں گے، وہاں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کا گھر ہے یہ، ذالک یوم الخلود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں کو کہے گا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں، اور وجاء بقلب منیب، جو توجہ والا دل لے کر اللہ کے سامنے پہنچے۔ اگر یہ کہا جائے کہ سب سے بہتر اور افضل انسان کون ہے، تو دنیا والے افضل انسان انہی کو، افضل انسان کا معیار یہی سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس جائیداد جس کی پھیلی ہوئی ہو، جس کے پاس مال و دولت کے انبار ہو، جس کے پاس بینک بیلنس بہت زیادہ ہو، جس کے پاس اچھی گاڑی اور اچھا بنگلہ ہو، اسے ہی لوگ بہتر گردانتے ہیں کہ یہ بہتر ہے۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہتر نہیں کہا۔ آپ نے افضل کسے قرار دیا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت، حضرت عبد بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ یہ سوال اللہ کے نبی سے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صفتیں بیان کی اچھے لوگوں کی، نہ مال و دولت کا ذکر کیا، نہ گاڑی بنگلے کا ذکر کیا، نہ خوبصورتی کا ذکر کیا، نہیں کیا آپ نے فرمایا کل مخموم القلب و صدوق اللسان، کہ جو ہر مخلوق القلب اور سچے زبان والے، یہ روئے زمین کے سب سے افضل لوگ، سب سے بہتر ہیں
کہ جن کا دل مخموم ہو، آگے اس کی تشریح اللہ کے نبی نے خود فرمائی، اور جو سچی زبان والے ہوں۔ صحابہ اکرام نے عرض کہ اللہ کے نبی زبان کے سچے تو ہم معلوم ہیں، مخموم القلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ مخموم القلب کی تشریح آپ نے فرمائی کہ هو التقی النقی، جو متقی ہو، جس کا دل میں تقوی ہو اور جس کا دل پاک و صاف ہو، نہ اس میں کوئی گناہ ہو، نہ کوئی ظلم ہو، نہ خیانت ہو، نہ حسد ہو، یہ دل مخموم القلب ہیں اور یہ لوگوں میں سب سے افضل ہیں۔ اب ہم اور آپ اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اپنے دلوں کا جائزہ لیں، دل سے پوچھیں کہ آیا ہمارے دلوں میں کسی کے لیے حسد ہے کیا؟ ہم کسی سے جلتے ہیں کیا؟ ہم نے کسی سے خیانت کی؟ ہمارے دل نے کسی پر ظلم کیا؟ گناہ ہے کیا؟ یا ہمارا دل اللہ تبارک کو سے ڈرتا ہے، صاف و شفاف ہے دل ہمارا؟ آپ خود اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے۔ دیکھیے، آپ اگر بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جسمانی بیماری، ایک روحانی بیماری۔ اگر آپ کا دل بیمار ہے، دو طرح کی دل بیمار پڑتا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ایسے ایسے آلات نکلے ہیں، آپ کی ہارٹ بیٹ کتنا ہے، ECG آپ کو بتا دیں گے، دل میں کوئی چھید وغیرہ کیا حالت ہے آپ کو ایکو بتا دیں گے، اور بہت ساری مشینیں نکل چکے ہیں۔ سوراخ ہے یا دلوں میں کوئی نبض بند ہو چکا ہے تو آپ باہر سے اس کا علاج کر سکتے ہیں، اور زیادہ چیر پھاڑ بھی آج کل اوپن سرجری بھی نہیں ہو رہا ہے، معمولی سا ایک یہاں ڈالتے ہیں آلہ، وہ اپنا سارا کام کر کے نکل جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسی بیماری ہے جس کے لیے کوئی آلہ نہیں ہے، اس کے لیے ایک ہی آلہ ہے، توبہ، استغفار۔ اور وہ بیماری اس بیماری سے بھی خطرناک ہے۔ آپ دل کے مریض ہیں، ڈر رہے ہیں مر جائیں گے، مرنا تو ہوگا ہی آپ کو۔ جو کل مرا وہ دل کے مریض نہیں تھے، مرا نا، اور جو پرسوں مریں گے وہ بھی دل کے مریض۔ کیا پورے دنیا کے لوگ کیا دل کے مریض ہیں؟ آپ ڈر رہے ہیں، گھبراہٹ ہو جاتی ہے، آدمی کا پسینہ چھوٹ جاتا ہے، BP بڑھ جا رہا ہے، آدمی ڈر رہا ہے کہ مر جائیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہنم سے ڈریں، اس سے بچ سکتے ہیں، موت سے نہیں، اس سے نہیں بچ سکتے۔ حالانکہ لوگ موت سے ڈر رہے ہیں جبکہ اس سے بچنا ہی نہیں ہے، اور جہنم سے نہیں ڈر رہے ہیں جبکہ اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اب دل کے اندر بیماری، حسد کی بیماری، نفاق کی بیماری، دشمنی اور عداوت کی بیماری، ظلم و ستم کی بیماری، شرک و بدعت کی بیماری، اتنی ساری بیماریاں اگر کسی کے دل میں ہو تو پھر اس کا دل مخموم القلب کیسے بنے گا؟ اسی لیے اگر بہتر انسان ہم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں، اللہ کا ڈر خوف دلوں میں رکھیں، نہ کسی پر ظلم کریں، نہ کسی سے بغاوت کریں، نہ کسی سے خیانت کریں، نہ ہی کسی پر حسد کریں۔ یہ افضل دلوں کی نشانی ہے۔ اور دلوں میں سب سے بہتر دل کس کا؟ یہ تو ہوا وہ لوگ، نبی نے فرمایا جو لوگوں میں سب سے افضل ہیں، اور افضلیت کا معیار اللہ کے نبی نے فرمایا جو مخموم القلب ہو، صدوق اللسان ہو، اور جو دلوں میں جب سب سے اچھا دل، اللہ کے نبی سب سے پسندیدہ دل کس کا دل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ اردتن آنیتن فی الارض، کہ بے شک اللہ کے لیے زمین میں برتن ہیں، اور اللہ کی برتن نیک لوگوں کے دل ہیں۔ یہ اللہ کے برتن ہیں، یہ نیک لوگوں کے دل، اور اللہ تبارک وَأَحِبُّهَا إِلَيْهِ أَلْيَنُهَا وَأَرَقُّهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب وہ دل پسند ہیں جن کے دل نرم ہو، رقیق ہو۔ نرم دل والا آدمی اللہ کو بہت پسند ہے، رقیق القلب والا آدمی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب ہم اور آپ اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ کیا ہمارا دل نرم ہے یا سخت ہے؟ حالات بتا رہے ہیں، لوگوں کے کارنامے بتا رہے ہیں
کہ اکثر و بیشتر لوگوں کا دل جو ہے سخت ہو چکا ہے. دیکھیے دل کی کیفیت تو اللہ کو معلوم ہے کہ دلوں میں کیا ہے، لیکن جب دل سخت ہو جاتا ہے تو کچھ ایسی حرکتیں انسان کرنے لگتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اب لوگوں کا دل سخت ہو چکا ہے. لوگوں کے دل سخت ہو چکا ہے. سنگ دلی کی وجہ سے لوگ بڑے بڑے گناہیں کرنے میں ڈرتے نہیں ہیں. ذرا بھی خوف نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن بارگاہ الہی مجھے کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے اپنی پوری زندگی کا حساب دینا. ڈر ہی نہیں ہے. دیدہ دلیری کے ساتھ اللہ رب العزت کی غیرت کو چیلنج کرتے ہوئے لوگ دھڑلے سے شرک و بدعت میں ملوث ہیں. مداروں درگاہوں جہاں کوئی مدفون شخص مل گیا لگے سجدہ کرنے، اس کے سامنے اپنی حاجت اپنی مشکل سب کچھ پیش کر رہے ہیں. عقیدہ یہ ہے، دل یہ کہتا ہے کہ یہ کام ہمارا کرے گا، جو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو للکارنا ہے. اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر آزمائشیں نت نئے امتحانات آتے رہتے ہیں. آج لوگوں کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، صرف جمعہ پڑھتے ہیں اور پھر آئندہ جمعہ آئیں گے. اتنے دل سخت ہو، کیسے نیند آتی ہے؟ دل کیسے آپ نے منا لیا آپ نے بے نمازی بن کر؟ جبکہ سب سے پہلا حساب نماز کے بارے میں ہوگا قیامت کے دن، اور آپ کا نماز ہی بیکار. صحابہ کرام کتنے دور سے مسجد آتے تھے. کسی نے چاہا کہ میں اپنا گھر مسجد کے قریب، نہیں مت بناؤ، وہیں رہو، پیدل آؤ. ہم کہتے ہمارے گھر بہت دور ہیں. وہ نابینا صحابی تھے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. کیسے دل والے تھے وہ، کیسے ڈر تھا دل کے اندر اللہ کا، کیسا خوف تھا دل کے اندر، کیسے صاف و شفاف دل تھے. وہ نابینا تھے، دکھائی نہیں دیتے تھے، فجر میں اذان دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد مانگے، اللہ کے نبی گھر بہت دور ہے، کیڑے مکوڑے سانپ بچھو ڈس لیں گے، آپ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی یاد دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے. جب جانے لگا تو آپ نے آواز دی کہ کیا اذان سنائی دیتی ہے؟ کہا ہاں. تب تمہارے لیے اجازت نہیں ہے. اب ہمارا دل کیسا ہے؟ کیا بہانہ بنائیں گے اللہ کے سامنے؟ اور دنیا میں آپ اپنے دل کو کیسے منا لیتے ہیں؟ نشہ آور چیزیں لوگ بے دریغ استعمال کر رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں سے ان کو کوئی ثبوت اور دلیل مل گیا ہے کہ نہیں نشہ آور چیزیں، شراب پیو اور اور بھی جتنی بھی منشیات کی چیزیں ہیں وہ استعمال کرو. بے دریغ لوگ پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں. دل کی سختی کی وجہ سے بے حیائی اور برائی عام ہیں. موسیقی ہر جگہ گونج رہی ہے، گانا باجا. اور آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیٹ کے نام پر رقص و سرور لوگ کر رہے ہیں، چاہے وہ نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو. آج سب سے زیادہ ٹک ٹاکر آپ کو ملے گا تو مسلمان ملے گا. سب سے زیادہ شارٹ ویڈیو بنانے والے کون ہیں؟ سب سے زیادہ ریلز بنانے والے ہیں کون؟ لوگ فیمس ہونے کے لیے آج مرد خواتین ننگا ہو جانا پسند کرتے ہیں، بے حیائی پھیلا رہے ہیں، ڈر خوف نہیں ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ یہ سب سنگ دلی کی وجہ سے ہے. اور سنگ دل یعنی دل سخت ہونے کی وجہ سے. سنگ دلی کے اسباب کیا ہیں؟ دل کیوں سخت ہو جاتا ہے؟ دل نرم کیوں نہیں ہوتا؟ انشاءاللہ اس کے متعلق پھر آئندہ باتیں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں الہ العالمین تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم تو ہمارے دلوں کو قلب سلیم بنا. الہ العالمین ہمارے دلوں میں تیرا ڈر و خوف پیدا فرما. الہ العالمین ہم میں سے جو پریشان ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو لوگ ہمارے دوست احباب میں سے دنیا کے اندر نہیں ہیں، برزخ کی زندگی میں ہیں، تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہم جب تک زندہ رہیں تو ہمیں ایمان کے حالت میں زندہ رکھا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو زباں پر کلمہ لا الہ الا اللہ آمین. ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب القى السمع وهو شہید.